اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد۔ میرے معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 پڑھوں گی۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آپ کے سامنے اس کا سادہ ترجمہ رکھتی ہوں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تمہارے کھانے کو من اور سلوہ اتارا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ، اور کہا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، مَا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اور ہم پر تو انہوں نے ظلم نہ کیا۔ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہے۔ مفسرین قرآن تفاسیر میں بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر وادی سینا میں پہنچے تو اس وقت کی قوم لاکھوں کی تعداد میں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ملک شام پر حملہ کرنے کے لیے کہا، اور یہی وہ ملک تھا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو کہنے لگے موسیٰ، وہاں پر تو جابر قسم کے لوگ رہتے ہیں، لہٰذا ہم ان کے مقابلے کی سکت نہیں رکھتے، اور اگر یہ حملہ ایسا ہی ضروری ہے تو تم اور تمہارا پروردگار دونوں جا کر ان سے جنگ کرو، ہم تو یہاں ہی بیٹھتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ان کا یہ جواب دراصل اس بزدلی کی وجہ سے تھا جو مدتوں فرعون کی غلامی میں رہنے کی وجہ سے ان میں پیدا ہو چکی تھی۔ اس جواب پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ملک شام کی فتح 40 سال تک کے لیے مؤخر کر دی، تاکہ اس عرصے میں یہ بزدل نسل مر کھپ جائے اور آئندہ جو نسل اس بیابان اور آزادانہ فضا میں پیدا ہو اس میں کچھ ہمت اور جرت پیدا ہو اور جہاد کے قابل بن جائیں۔ اب سوال یہ تھا کہ اس بیابان میں نہ کوئی مکان تھے اور نہ سامان خرد و نوش، نہ کسی قسم کی کھیتی باڑی کا کوئی ذریعہ، اور لوگ لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طویل مدت کے لیے آسمان کو ابر آلود رکھا، ورنہ یہ سارے لوگ دھوپ کی شدت سے تباہ و برباد ہو جاتے جہاں کوئی سایہ بھی نہ تھا، اور خوراک کا یہ انتظام فرمایا کہ کثیر تعداد میں من اور سلوہ نازل فرمایا۔ من کیا تھا؟ من ایک میٹھی چیز تھی جو دھنیے کے بیج کی جیسی تھی اور رات کو اوس کی شکل میں نازل ہوتی تھی، اور سلوہ بڈیر کی قسم کے پرندے تھے جنہیں یہ لوگ بھون کر اور کباب بنا کر کھاتے تھے، اور یہ غذائیں بلا مشقت بغیر کسی محنت کے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کثیر مقدار میں اس طویل عرصے میں ملتی رہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس قوم پر خاص انعامات تھے، ورنہ جو مایوس کن جواب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیتا۔ پھر اس جزیرے میں اس طرح زندگی بسر کرنا بھی ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ اسی جنگل میں حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور پھر 1 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی اسی جنگل میں وفات ہو گئی۔ اللہ رب العزت یہاں پہ کہتا ہے وَمَا ظَلَمُونَا، انہوں نے نافرمانی کر کر ہم پر کوئی ظلم نہ کیا، ہمارا کوئی نقصان نہ کیا، ہمارا کچھ بگاڑا نہیں، بلکہ ہوا کیا؟ در حقیقت نافرمانی، کہنا نہ ماننا، اس کا نقصان کس کو ہوا؟ اللہ کہتا ہے آگے وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، در حقیقت نقصان انہوں نے اپنے آپ کا کیا، خود اپنی جان کا کیا۔ اتنے سال، اتنا عرصہ، 40 سال معمولی عرصہ نہیں ہے، اتنے طویل عرصے تک اس بیابان جنگل میں پڑے رہے، اس میدان میں پڑے رہے، حالانکہ اللہ کے انعامات من و سلوہ کی صورت میں ان پہ اتر رہے تھے، لیکن اس نسل کے مرکب جانے کا انتظار کیا گیا کیونکہ وہ نسل نافرمانوں کی نسل تھی۔ اللہ نے کہا وَمَا ظَلَمُونَا، انہوں نے ہمارا کچھ بگاڑ نہ کیا نافرمانی کر کے، کہنا نہ مان کر، ہمارا کچھ بھی نقصان نہ کیا، بلکہ در حقیقت اپنے آپ کا نقصان کیا، کیونکہ وہ اللہ کے نافرمانوں میں شامل ہو گئے اور ان کا انجام بھی نافرمانی پر ہوا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔